السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اپنا مل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، تفسیر پریہ میں سورہ یاسین ہمارا تیسری نمبر پہ عمل ہے یا چلنا ہے، اور اس میں وجود والے جنات آتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ جنات کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تمام اعمال جو ہے عاملین کے لیے ہے، یہ عملیات کرنے والوں کے لیے ہے، یا ان لوگوں کے لیے ہے جو پراپر کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں جب ہمیں اس کی اجازت ملی، ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کیا کیا کام کر سکتی ہے، تو وہ بھی بتاؤں گا۔ پھر بعد میں اس کا رجال الغیب کے ساتھ کیا تعلق ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، کیونکہ رجال الغیب کے متعلق میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی۔ رجال الغیب کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے وہ بھی بتاؤں گا، اور یہ تعویذات کو کیسے نکال سکتے ہیں، تعویذات کو کیسے قبرستان سے نکال سکتے ہیں، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اور یہ تمام کے تمام چیزیں الحمدللہ ہمارے پاس میسر ہے، یعنی میسر ہے، اس کے چلے کیے ہیں، اعمال کیے ہیں، تو اس لیے بتا رہی ہے، اس لیے اجازت دے رہی ہے، اور اس لیے آپ لوگوں کو بھی اس میں کامیابی مل جاتی ہے۔ سورہ یاسین سب سے پہلے اس میں جو وجود والے جنات ہیں، جو سب سے پہلے ہمیں اس کی اجازت ملی تھی، وہ یہ تھی کہ بہت سارے کیس تب ہمارے پاس ایسے آتے تھے کہ لوگوں کے اوپر جادو ہو جاتا تھا، اور اس جادو کو پھر قبرستان میں دفن کر دیتے تھے، اور اس تعویذات کو نکالنے کے لیے جس چیز کی ہمیں کمی محسوس ہو گئی تھی، وہ تھے جنات، ایسے جنات جو جا کے اس قبرستان سے اس تعویذ کو لا دے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ تعویذ کو نکالے تو تب اس کا اثر زائل ہو جائے، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا گیا تو تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جادو شدہ چیزوں کو نکالا نہیں، بلکہ اس کی اثر کو توڑ لیا، اس کی عمل کو توڑ لیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا شوق ہوتا ہے، اور کچھ کو بھروسہ نہیں ہوتا، اور کچھ یقین نہیں کرتے، اس لیے یا بعض لوگوں کا شوق ہوتا ہے، یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری پڑھائی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو توڑ سکیں، اس تعویذات کے اثر کو توڑ سکیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے ان کو کر رہا ہوں، یہاں پہ بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ کہ تعویذ لازمی نکالے ان کے لیے ہے، ورنہ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ تو تب ہمارے پاس کچھ ایسی مریض آئے تھے، اور ہم اس چیز کی کمی محسوس ہو گئی تھی، تو پھر ہم نے اس عمل کا انتخاب کیا، اور اس کے ذریعے دفن شدہ تعویذات کو قبرستانوں سے، کنووں سے، جنات کے ذریعے نکال دیا گیا۔ تو اس کے بعد ہم نے اس چیز کو پھر ہمیں اجازت ملی کہ اس کو آگے دے سکتے ہیں، تو کہ ایک اس میں جو جنات آتے ہیں، یہ کسی کو اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھ لیتے ہیں اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو، کیونکہ اس عمل میں جو جنات آتے ہیں وہ یکدم نہیں آتے ہیں، پہلے آپ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آپ کو آزمائشیں دیتے ہیں، آپ کو طرح طرح کے تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں کہ آپ ان سے بعد میں کام لوگے تو کیا آپ ان کے معیار پہ اترتے ہو کہ نہیں۔ کیونکہ حقیقی بات میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں، ہم کہتے ہیں جنات کو ہم قابو کر لیتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ہم جنات کے قابو میں آ جاتے ہیں، پڑھائی بھی ہم کر لیتے ہیں، قابو میں بھی ہم آ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، اور پہلے ہمیں دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کے تمام چیزوں پہ پورا اترتے ہیں تو پھر ہمارے قابو میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز بہت کنفیوژن والی ہے، کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتا، اس لیے بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی تعداد جو ہمارے کورس کا حصہ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اگر اس کو خود بھی کوئی کرنا چاہتی ہیں تو وہ تعداد بھی میں بتا دیتا ہوں، یا تو 100 مرتبہ روزانہ سورہ یاسین کو پڑھ لے، یا 82 مرتبہ اس عمل کو کر سکتے ہیں سورہ یاسین۔ لیکن جو 82 مرتبہ کی تعداد ہے، یہ رجال الغیب کی تعداد ہے۔ میں نے پہلے بھی ان پہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن کبھی میں نے اس تعداد کو نہیں بولا، تو اس لیے میں نے کہہ دیا، پہلے لکھ دیا کہ مجھے بھول نہ جائے۔ اگر کوئی شخص 82 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ رجال الغیب کی تعداد ہے، اس سے رجال الغیب کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ایک بات میں بتا دوں کہ جہاں پہ جنات کو قابو کرنا، جہاں پہ موکلات کو قابو کرنا، جہاں پہ کسی اور چیز کو قابو کرنا، ان تمام سے اگر کوئی چیز پاورفل ہے تو رجال الغیب یا اصحاب کہف
میرے نظریے میں ہر شخص کا اپنا ایک نظریہ ہے. میں تجربے کی بات کروں گا, نظریے کی نہیں, جتنا میں نے تجربہ کیا, کیونکہ میں نے اس کا بھی ساتھ لیا اور اس کا بھی ساتھ لیا, تو جن کا ساتھ لیا اور جس کے کام کا مجھے رزلٹ ملا ہے میں وہی بتاؤں گا. باقی ہر عمل اچھا, ہر چیز کی اپنی تاثیر, اور ضروری نہیں کہ ایک چیز سے میں فائدہ لوں تو اس سے آپ بھی فائدہ لیں, ایسا بھی نہیں ہوتا. کیونکہ زبانوں کی وجہ سے, الفاظ کی وجہ سے, ایک الفاظ کو میں کسی طریقے سے پڑھ لوں گا, آپ کسی اور طریقے سے پڑھ لوں گے, تو اس میں بھی تھوڑی اوپر نیچے ہو جاتی ہیں. یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں ان چیزوں کے تجربات سے گزر چکا ہوں, ان چیزوں کے تجربے میں نے کیے ہیں, ان چیزوں کے ساتھ میری وابستگی ہو گئی ہے. اس لیے میں عام باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر لیتا ہوں. رجال الغیب کی تعداد بہت سی مرتبہ ہے. پھر آپ جب اگر اس کا چلہ کر لیتے ہو اور پھر رجال الغیب سے اگر کام لینا چاہتی ہوں تو اس کا تو کچھ اور ہی بات ہے. جہاں پہ جنات کام نہیں آ سکتے, جہاں پہ پریاں کام نہیں آ سکتی, جہاں پہ موکلات کام نہیں آ سکتے, وہاں پہ تو رجال الغیب کا ہی کیا بات. لیکن ہم ڈائریکٹ رجال الغیب سے یعنی جب اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو انسان پھر دل نہیں کرتا کہ ہم ان سے کام لیں. بڑوں کی ذمہ داریوں کی پھر ہمیں قدر ہو جاتی ہے, پھر اپنے کام کو ہم اپنی طریقے سے کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں. اس لیے جب ہم نئے ہوتی ہیں تو بڑے شوق ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر لیں, اس سے مل جائے, لیکن جب ملتا ہے تو یقین جانے کہ پھر کچھ کرنے کو ہی دل نہیں کرتا. اور یہی بات ہمارے ساتھ ہے, اور یہی بات ہر اس شخص کے ساتھ ہے جو کامیابی کے اس موڑ پہ پہنچ جاتے ہیں. میں اس کی مثالیں ایسی دیتا ہوں. ایک شخص بچپن سے آرمی میں جانے کا بہت شوق ہے. آرمی میں جس دن اس کی سلیکشن ہو گئی, 1-2 سال کے بعد اس کا شوق پہ سارا پانی پھر جاتے ہیں. ایک شخص جو بچپن سے ڈاکٹر کہتا ہے, 5 سال کے بعد اس کو اسپیڈ میں مزہ ہی نہیں آتا. یہی یہاں پر بھی یہ معاملہ ہے. میں جنات کو قابو کر لوں, جنات سے کام لوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. 1-2 سال کے بعد جب جنات کا آپ کے پاس آنا جانا ہوگا, آپ کو ایک ٹکی کا بھی اس میں مزہ نہیں آئے گا, لذت نہیں آئے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. اس چیز سے میں وابستہ ہوں, اس لیے میں یہ آپ کو گارنٹی کے ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کا یہ چیزوں میں سے اتنا دل بھر جائے گا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے. میں بات کوئی اور کر رہا تھا, باتیں کہیں اور چلے گئی. رجال الغیب کی بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ رجال الغیب سے پھر کام لے سکتے ہو اگر 82 کی تعداد میں پڑھ لو گے. 100 پڑھ لو گے تو بہت اچھی بات ہے, اس میں رجال الغیب بھی آ جائیں گے, اس میں ہمارے جو سورہ یاسین کے موکلات ہیں وہ بھی آ جائیں گے. تو یہ عمل کی تعداد میں ساتھ ساتھ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس اعمال کو خود سے کرنا چاہتے ہیں تو خود سے بھی کر لے, کوئی منع نہیں ہے. خود سے بھی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی منع نہیں. حساب کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, زکوٰۃ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, کیا کیا چیزیں دینی ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تو پھر آپ لوگ اس عمل کو بھی کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے گی. ملتی ہے نئی ویڈیو میں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.